علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ہمیں اپنی روزی کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، اس کو بھی بتلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اور معاملات کس طرح کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، دھوکہ دہی مت کرو، جھوٹ مت بولو، ان طریقوں کے ساتھ ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو، سود مت کھاؤ۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں مکمل ہدایت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اسی طرح معاشرت کے اندر ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، اور اس معاشرت کو ایمان کا جز قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھائی ایسا شخص ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا: من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جو پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر ایمانی صفات موجود نہیں ہیں۔ آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے؟ لیس الواصل بالمکافی ان الواصل من وصل اذا قطعت رحمہ، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ داری جوڑے، فلاں میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے لہذا میں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ انما الواصل من وصل اذا قطعت رحمہ، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جو اس وقت صلہ رحمی کرے جب اس سے رشتہ کو توڑا جائے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر بھی بیٹا باپ کو باپ مانے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں کہ میرا بھتیجا ہے، پھر کو چچا کو چچا کی جگہ پر رکھے، اور اس طریقے پر صلہ رحمی کرے کہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے اور یہ صلہ رحمی کا سلوک کرتا چلا جائے، حقیقت میں یہ صلہ رحمی ہے۔ معاشرت کیا چیز ہے، معاشرت کے اندر کیا احکام ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تشریف لے گئے،
اور غلے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے ہاتھ گیلا نکلا، کہ یہ کیا ہے، اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے، یعنی لینے والا سوکھا سمجھ کے لے گا اور جائے گا اس کے ہاتھ میں گیلا اناج۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج معاملات کے اندر یہ فن ہے، عیب کو چھپا کر مال بیچ دینا یہ فن بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان نہیں ہے، مسلمان معاشرے کا حصہ نہیں ہے وہ شخص، اسلامی معاشرے کا وہ حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے بیان فرمایا، اپنے بیان کے اندر فرمایا کہ ایک آدمی بہترین تجارت کر رہا تھا، بالکل پاک صاف، تو ایک غیر مسلم نے اس سے کہا آپ تو ایسے تجارت کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہاں گئے ہم؟ پاک صاف تجارت کو وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم تجارت کرتے ہیں ویسے آپ تجارت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی شبیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کاروبار کے اندر ایماندار نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجہ خود ہم ہیں۔ ہم نے اگلے کو دکھایا ہی ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے۔ تو غیر قرآن و سنت نہیں پڑھتا، وہ مسلمان کو دیکھتا ہے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے۔ مسلمان بالعموم اپنی تجارت کے اندر دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تجارت کس طریقے پر کرنی ہے، معاملات کس طریقے پر کرنا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا۔ ہماری معاشرے کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپس کا توالد و تناسل، آدمی کی نسل کی بقا، یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی؟ کیا اس سلسلے میں شریعت بالکل خاموش ہے؟ ہم جو جی چاہے کریں، جیسے جی چاہے کریں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ایسے ہو، ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارے ارمان ہیں، ہماری خواہشات ہیں، شریعت نے کچھ نہیں بتایا۔ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدھا دین ہے، اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، باقی جو آدھا بچا اس کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے۔ جس کو نبی علیہ السلام نے آدھا دین قرار دیا، اس کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے کوئی ہدایت نہیں دی ہوگی، آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے اپنے مزاج کے موافق آئے، وہ دین ہے، اس کا دین ہونا بھی سمجھایا جائے گا، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف چلا جائے پھر اس کی تعویل کی جائے گی اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم دینداری کا تمغہ اپنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بہت دیندار آدمی ہیں، آپ کا فلاں عمل وہ ایسا تھوڑے کہ ہم دین کے خلاف کر رہے ہیں، ایسے کر لیں گے تو یہ دین نہیں ہے، پھر اپنے عمل کی تعویل کی جائے گی۔ مثال دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک دین کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکمل نظام حیات کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور نکاح یہ اس نظام حیات کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ نکاح کس طرح ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے، ہم نے اس پر کان دھرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہماری اپنی خواہشات سب سے مقدم ہیں۔ کیسے ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نکاح کیا ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، یہ تو وہ واقعات ہیں جو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا ہے، وہ اسلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپس کے جو نکاح ہے وہ سارے سامنے ہیں کہ نکاح کے نام پر کسی طرح کی کوئی تقریب کا کوئی تصور نہیں۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف ایک واقعہ ملتا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کی درخواست کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیا کہا؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنا پڑے۔ علماء نے لکھا ہے ولو بشاتن کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو لیکن ولیمہ کر دو، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ولیمہ کرو اور اہتمام کے ساتھ ولیمہ کرو چاہے تمہیں گوشت ہی کیوں نہ کھلانا پڑے۔ گوشت کھلانا اہتمام پر دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نکاح ہیں، کیسے ولیمہ کیا؟ رخصتی ہوئی، صبح کو دسترخوان لگا، کہا سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے آؤ، سب اپنا اپنا کھانا لائے، دسترخوان پہ رکھا گیا۔ آپ نے اعلان کر دیا یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آپ نے 11 نکاح کیے ہیں۔ ایک نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعثت سے پہلے ہے، باقی 10 نکاح آپ نے بعثت کے بعد کیے ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، دونوں کا فرق واضح ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد غالباً حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ 11 نکاح آپ نے کیے اور ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ صرف ایک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایسا ہے جس پر آپ نے اہتمام سے ولیمہ کیا ہے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ خوشی کا اظہار بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر آپ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا تھا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر نکاح کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ولیمہ کیا تھا، اور اسی موقع پر پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو پورے ذخیرے کے اندر، پوری اسلامی تاریخ کے اندر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے اندر اس طریقے کا ولیمہ کہیں نہیں ملتا جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ اہتمام، اور ایسا اہتمام جس کے نتیجے میں آج لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ معاف کیجیے گا، ایک واقعہ نقل کیا ایک صاحب نے، غالباً مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے نقل کیا تھا، کہ ان کے پاس فون آیا ایک لڑکی کا کہ شریعت میں کسی صورت میں خودکشی کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا اجازت ہے نہیں ہے، اس پر تو گفتگو بعد میں ہوگی، سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے جو بات کہی وہ سننے لائق ہے۔ وہ گھرانہ دیندار گھرانہ تھا۔ اس نے کہا میں اپنے والد صاحب کو روزانہ تہجد کے اندر سنتی ہوں، کئی بہنیں ہیں کہ میں ان بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ تو مجھے اٹھا لے، میں ان کا نکاح نہیں کر سکتا، عمر سب کی نکل رہی ہے، نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، دعوت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں ان کا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو میں اسی لیے اجازت مانگ رہی ہوں کہ مجھے خودکشی کی اجازت مل جائے، میں اس دنیا سے چلے جاؤں اور والد صاحب کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہر وہ آدمی اس کا ذمہ دار ہے جس نے اپنی نکاح کے اندر اور اپنے گھر کے نکاح کے اندر پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے۔ جن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری پر ولیمہ کرنے کی بات کر رہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے
کتنا پیسہ تھا ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی بیویوں نے کہا ہے کہ ہمیں 80 ہزار دینار سونے کی اشرفی حصے میں دے دی جائے، ہم ترکے سے اپنا حصہ چھوڑ دیں گے۔ 80 ہزار سونے کی اشرفی کتنا ہوا ہم تو آج جوڑ بھی نہیں پائیں گے۔ ایک اشرفی جائے گی 50 ہزار کے پاس۔ یہ ان کا حصہ نہیں تھا، یہ ان کا احسان تھا کہ اتنا دے دیجئے باقی چھوڑ دیں گے۔ 80 کو 4 سے ضرب کریں 3,20,000 دینار بنتے ہیں۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے کا 8واں حصہ نہیں تھا۔ حصے میں 8واں حصہ ان کا بنتا ہی ہے ٹوٹل چاروں ملا کے 12.5%، 12.5% چاروں میں بٹے گا۔ یہ 3,20,000 دینار، روپیہ نہیں، دینار ان کے 8ویں حصے سے کم تھا۔ اور ولیمہ کس چیز پر کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ ایک بکری ذبح کرنے پر۔ اب ہمارے پاس اگر ہو جائے تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے؟ جہاں دکھانے کا موقع ہے وہاں دکھانے کے لیے ہمارے جیب سے 500 روپے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں دکھانا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کر کے دکھایا ہے۔ جب مدینے کے اندر پانی کی قلت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے خرید کر مسلمانوں کو ہبہ کر دے، وَيَجْعَلُ دَلْوَهُ كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنا حصہ بھی اس میں اتنا ہی رکھے جتنا عام مسلمان کا ہے۔ یعنی اس نے خرید کر اگر وقف کیا تو اس کو کچھ الگ سے VIP ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا کہ جب چاہے گا آ کے نکال لے گا، جیسے عام مسلمان پانی نکالے گا ویسے یہ بھی نکالے گا۔ کہ اس نے کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا، پہلے آدھا خریدا پھر آدھا خریدا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ جب نمبر آیا ہے غزوہ تبوک کے اندر، پریشانی ہے، پیسے نہیں ہے، کہاں سے اس سے انتظام ہوگا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا خرچ کر دو۔ 3/4 لشکر کا انتظام کر دیا۔ مدینے کے اندر قحط پڑا، چلے گئے، مال لے کے چلے آئے، لوگ آ گئے ہمیں دے دیجئے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے۔ کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کتنا مل رہا ہے؟ مجھے 10 گنا مل رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ملے گا۔ یہ سارا غلہ مدینے کے فقراء کے اوپر صدقہ ہے۔ یہ موقع ہے، یہ دکھانے کا کہ ہے ہمارے پاس۔ اور جب نمبر آئے اپنے اوپر خرچ کرنے کا اور ایسے معاملات میں خرچ کرنے کا جس کا تعلق معاشرے سے ہے، وہاں میانہ روی پر عمل کیا جائے گا۔ میانہ روی کا مفہوم لوگوں نے بدل دیا۔ میانہ روی کس کو کہتے ہیں؟ آج میرے پاس 50 لاکھ ہے، میں 10 لاکھ خرچ کر سکتا ہوں، 20 لاکھ خرچ کر سکتا ہوں، لہذا میرے لیے میانہ روی ہے۔ اور جس کے پاس 10 ہی لاکھ ہے وہ کیا کرے گا؟ ہماری میانہ روی نہیں چلے گی، معاشرے کی میانہ روی چلے گی۔ معاشرے کے اندر کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کھاتے کماتے لوگ ہیں، یہ میانہ روی ہے۔ جتنے پر عمل وہ کر سکتے ہیں اتنے پر سب کو آنا پڑے گا۔ ایک درمیانی مال رکھنے والا طبقہ جس کو ہم متوسط کہتے ہیں، جتنے میں وہ اپنے یہاں کی شادی کر سکتا ہے، ہر بڑے سے بڑے مالدار کو اس پر آنا، اس کا نام میانہ روی ہے۔ معاشرے کے اندر کون درمیانی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے۔ یہ میانہ روی کسی بھی عمل کے اندر چلے گی۔ نکاح کے اندر افضل کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤنہ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ جتنا کم خرچ ہوگا اتنی برکت ہوگی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر
توڑ پھوڑ کا، آپس کے تعلقات کے قطع ہونے کا رونا روتے ہیں، بیج ہم نے بویا ہے سنت کے خلاف نکاح کر کے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی نمونے کے مطابق بنانی پڑے گی۔ جہاں میرا جی چاہے گا وہاں وہ رنگ بھریں گے جو کہا جا رہا ہے، جہاں میرا جی چاہے گا وہاں رنگ اپنے من کا بھر دیں گے، تو پھر جب اس کو کیش کرانے کا نمبر آئے گا جنت اور جہنم کی صورت میں تو وہاں کیش نہیں ہوگا۔ دنیا میں واہوائی شاید ہو جائے، دنیا والے پیسے کا قصیدہ شاید پڑھ دیں، لیکن آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے کے خراب کرنے کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور جو واقعہ میں نے سنایا، ایسی لڑکیوں کے لیے وجہ ہم بنیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاں پیسے کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ سروے ہے، آج مسلم معاشرہ اپنی شادیوں پر سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، حتیٰ کہ پورا مسلم معاشرہ مل کے جتنا اپنی پڑھائی پر خرچ، جتنا اپنی شادی پر خرچ کرتا ہے، اس کا 10% اپنے نوجوانوں کی پڑھائی پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل کیا جائے جو عمل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کر کے گئے اور اپنے لیے جنت کی بشارت لے کر گئے، اس طرح عمل کیا جائے گا۔ یہ پیسہ نعمت ہے، اور اگر اس کے خلاف چلا جائے تو یہ پیسہ زحمت ہے۔ میری گفتگو کا موضوع دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس عنوان پر کیا تھا کہ نکاح سنت کے مطابق کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح دین ہے، نکاح ہماری خواہش نہیں ہے۔ جس نے خواہش سمجھ کے نکاح کیا ہے وہ دین سے پھرا ہوا ہے۔ ہمارے ارمان پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے، نکاح دین پر عمل کرنے کے لیے۔ فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلے لکھے ہوئے ہیں، نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ ہماری خواہشات واجب، سنت، مستحب ہوتی ہیں، اس کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر۔ دین کو دین کے مطابق برتا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح کر کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نکاح کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہو۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، اجازت چاہیے رات میں جلدی گھر جانے کی، سامنے مدینہ نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے نکاح کیا ہے۔ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہیں جن کے گھر کی خبرگیری خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کے والد صاحب کے شہید ہو جانے کی بنیاد پر غزوہ احد کے اندر۔ بار بار ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ قرض بہت زیادہ تھا، قرض زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا، بہنیں زیادہ تھی، بہنوں کا کیا حال ہے، یہ ساری خبرگیری کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا تو حضرت ناراض ہو جاتے، ہمیں بتایا بھی نہیں، اور جو حضرت کے متعلقین ہیں وہ حضرت نکاح نہیں پڑھاتے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہے۔ پھر اور دوسری بات ہے، میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، ایسی عام سی چیز تھی ان کے یہاں نکاح، ایک ضرورت تھی، ضرورت پوری کر لی گئی، دین کی ضرورت دین کے طریقے پر پوری کر لی گئی۔ اگر ہم اس طرز پر آ جائیں تو زنا کے واقعات، ہمارے جو علاقے کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، جس طریقے پر لڑکیاں بے مہار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح رخ پر رکھا ہوتا، صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادیاں کی ہوتی اور ان کو اسلامی معاشرہ سکھلایا ہوتا تو جو حالات ہیں یہ حالات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ لہذا اب بھی موقع ہے، اب بھی ہم اس بات کا احساس کر لیں کہ ہماری شادیاں اور ہماری جو تقریبات ہیں یہ سنت کے مطابق ہو جائیں، پیسے کی بربادی سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے،
تو آئندہ معاشرہ انشاءاللہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔